بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، معزز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، بالخصوص مہمان خصوصی جناب CH اکبر قاسمی صاحب، ان کے علاوہ دیگر معززین، سامعین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام قاضی یوتھ سیوا سمیتی راجستھان کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر CH اکبر قاسمی صاحب تشریف لائے۔ ان کے آنے پر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آئندہ بھی ان کی رہنمائی میں جیسے بھی موقع ہوگا کام کرنے کے لیے ہم ہمتاً تیار بھی رہیں گے اور محنت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی سماج کو اوپر جانے کے لیے سب سے پہلی یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ قوم اور سماج میں آپس میں اتفاق پیدا ہو، کسی بھی طرح کا تعصب ان کے درمیان میں نہ رہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب آپ اتہاس کو، تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ آپ نے جہاں پر صحابہ کرام پر دوسری محنتیں کی، وہاں پر اس بات پر آپ نے بہت زیادہ زور دیا اور بہت زیادہ آپ نے اس بات پر محنت کی کہ لوگوں کے درمیان سے اختلاف ختم ہو جائے اور وہ اتفاق کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائے۔ اس کے لیے آپ نے جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش کی، اور جہاں کہیں بھی آپ کو ایسا لگا کہ یہاں پر اختلاف کی ہلکی سی گنجائش بھی نظر آ رہی ہے تو وہاں پر آپ نے فوراً غصے کا اظہار فرمایا، اور اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی نے جوڑا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے رہنے والے ابوبکر عربی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے سلمان فارسی۔ لیکن جب یہ تمام کے تمام کلمے اور توحید کی بنیاد پر ایک ہوئے تو پھر یہ تمام کے تمام صحابہ کرام بنے، اور ان تمام کو ایک ساتھ مل کر کے بغیر کسی تفریق کے، چاہے وہ ابوبکر عربی ہوں، چاہے بلال حبشی ہوں، چاہے صہیب رومی ہوں، چاہے سلمان فارسی ہو، صحابیت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ان تمام کو اللہ نے ایک آواز میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی آپ نے اس چیز کو ختم ہی کر دیا۔ اور قوم کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قوم میں عصبیت پیدا ہوتی ہے، تعصب پیدا ہوتا ہے کہ کالے اور گورے کے درمیان تعصب پیدا ہو جائے۔ گورا یہ سمجھے کہ مجھے فضیلت ہے اس لیے کہ میں گورا ہوں اور کالے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مالدار اور غریب کے درمیان تعصب پیدا ہو جائے، مالدار یہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں اور میری نظر میں غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شہری اور دیہاتی کے درمیان تعصب پیدا ہو جائے، عالم اور جاہل کے درمیان تعصب پیدا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے ختم فرمایا ہے اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پر سب کو آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اتفاق یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے۔ اگر آپ اپنے سماج اور قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تمام اختلافات کو ختم کر کے، مل کر کے اتفاق کے ساتھ میں بیٹھنا ہوگا۔ جتنی زیادہ اتفاقیت آپ کے اندر آئے گی اتنی ہی زیادہ آپ کی قوم، آپ کا سماج، آپ کا ملک اور آپ کا معاشرہ یہ ترقی کرے گا۔ جتنا زیادہ اتفاق ہمارے درمیان آئے گا۔ 1947 اس سے پہلے کے حالات ہندوستان کے ہمارے سامنے ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب یہ ماحول انگریز نے دیکھا تو 200 سال انہوں نے یہاں پر ہندوستان پر حکومت کی، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی حکومت ادھر برطانیہ میں مغرب میں تھی تو ادھر مشرق میں بھی تھی، تو ادھر سورج ڈوب رہا ہے تو ادھر سورج نکل رہا ہے۔ 200 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن جب انہوں نے ہندو اور مسلمان کے اس پیار کو دیکھا، محبت کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں اتنا پیار اور محبت ہے کہ یہ ہندو اور مسلمان ہونے کے باوجود ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں،
شادی بیاہ میں، تہوار میں، ہر موقع پر یہ ایک ساتھ میں رہتے ہیں، تو انگریز نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا یہاں چارہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے بستر باندھ لیا. اور پھر اللہ نے اپنے فضل سے 1947 کا وہ دن بھی ہمیں دکھایا کہ ہم سب ہندو اور مسلم کے اتحاد سے اور محنت سے اللہ نے ہم سب کو، ہمارے ملک ہندوستان کو آزادی بھی عطا کی. یہ اتفاق کی بنیاد پر ہوا، یہ اتفاق کی بنیاد پر ہوا. جس قوم میں اتفاق ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی. اتفاق جوانی ہے، نا اتفاقی بڑھاپا ہے. اتفاق مردانگی ہے، نا اتفاقی نامردانگی ہے. اتفاق زندگی ہے، نا اتفاقی موت ہے. اتفاق جیت ہے، نا اتفاقی ہار ہے. اتفاق حوصلہ افزائی ہے، نا اتفاقی حوصلہ شکنی ہے. اتفاق آگے بڑھنا ہے، نا اتفاقی پیچھے ہٹنا ہے. اگر آپ اتفاق کے ساتھ میں رہیں گے تو زمانہ آپ کی ٹھوکر میں رہے گا، اور اگر آپ نا اتفاقی کے ساتھ رہیں گے تو آپ زمانے کی ٹھوکر میں رہیں گے. اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے جو ہم کو پڑھایا گیا، ہم کو سکھایا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم تاریخ کے اس سبق کو سب سے زیادہ بھول گئے. اور باتوں باتوں پر اختلاف. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ ذہن دیا ہے، الگ دماغ دیا ہے. تو ہر ایک کی ایک رائے نہیں ہو سکتی، یہ تو طے ہے. اگر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں تو چاروں کی رائے الگ ہوگی. ایسے کیونکہ ذہن اللہ نے سب کو ایک نہیں دیا ہے، سب کو الگ الگ اللہ نے ذہن دیا ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 ہی صورت میں اتفاق ہو سکتا ہے. یا تو سب کے سب جاہل ہوں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو جو کھڑا ہو کر جس نے جو کہہ دیا تو ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ بھی سر ہلا دیں گے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یا پھر سب کے سب چاپلوس ہوں، کیونکہ وہ خلاف نہیں کریں گے. لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا. گھر میں ایک بچی ہے، بہن ہے، ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کی شادی جھنجھنوں میں کرواؤ، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں سیکر میں کرواؤ. تو پھر جہاں مناسب ہوگا وہاں پر اس کی شادی ہوگی، لیکن اختلاف ہوگا. لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے. 2 لفظ یاد رکھیے، اختلاف الگ ہے، خلاف الگ ہے. اختلاف جائز ہے اور خلاف ہونا ناجائز ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے. خلاف کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں. تو اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن خلاف کبھی بھی مت کریے. جتنا زیادہ اتفاق جس چیز کے اندر ہوگا تو وہ اتفاق کی وجہ سے وہ چیز آگے ترقی کرتی ہے. آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیے ایک کتا ہے، آپ ایک پتھر اٹھائیے اس کو ماریے، وہ بھاگے گا. اور یہی ایک پتھر اٹھا کر کے آپ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس پر ماریے. شہد کی مکھی کتے سے جسم میں بھی چھوٹی ہے، طاقت میں بھی چھوٹی ہے، لیکن وہ بہت ساری ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے، اس کو ماریں گے، تو وہ ساری کی ساری مل کر کے آپ کے پیچھے بھاگے گی. تو آپ کے لیے کتے کو پتھر اٹھا کر مارنا آسان ہے، شہد کی مکھی کو آسان نہیں ہے. باوجود ہے کہ وہ کمزور ہے لیکن ان کے اندر اتحاد، ان کے اندر اتفاق ہے. تو ہمیں اپنی قوم کو، سماج کو آگے بڑھانے کے لیے آپس میں اتفاق کو پیدا کرنا ہوگا. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلم قوم کے اندر اس وقت جو میں نے محسوس کیا اور جو ہمارے بڑے اکابرین نے محسوس کیا ہے، وہ 2 چیزوں کی کمی ہے. ہمیں ان کو ختم کرنا ہے. اپنی قوم میں سے ایک تو غربت اور دوسری جہالت، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہر مالدار کی یہ سوچ ہونی چاہیے، جس کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی صدقات نافلہ بھی شریعت نے رکھے ہیں، کہ وہ یہ کوشش کرے کہ میری قوم کس طرح اوپر اٹھے. اگر آپ کے پیسوں سے صرف آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسوں سے، میں نے اپنی کمائی سے میرے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، یہاں تک پہنچا دیا، کوئی کمال نہیں. کمال تب ہوگا جب آپ فخر سے یہ کہیں کہ میں نے اپنے پیسوں سے صرف اپنے بچوں کے نہیں، اپنی قوم کے 10 غریب بچوں کو ڈاکٹر بنایا. تب آپ کمال کر رہے ہیں. اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو بنانا کون سا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تب ہے جب آپ قوم کے غریب بچوں کو اٹھائے، آپ اپنے ذمے لیں. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ولی من لا ولی لہ، کہ سنو دنیا کے لوگوں، جس کا کوئی ولی نہیں، کوئی کفیل نہیں، اس کا میں کفیل ہوں. آپ نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، کہ جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا میں وارث ہوں. اب پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، تو اب امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اٹھائے. اور دوسرا، ہمیں اپنی قوم کے اندر تعلیم کو پیدا کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے. جو قوم جاہل ہوگی اس کو غلام بنانا اتنا ہی آسان ہوگا، اور جو قوم تعلیم یافتہ ہوگی اس قوم کو کبھی بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو آج کے اس منچ سے ہمیں اس چیز کے پر بھی وچار کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. مزید تو ہمارے
مہمان خصوصی جناب سی ایچ اکبر قاسمی صاحب بتلائیں گے ہمیں، ان کی رہنمائی میں کام ہوگا کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن میری جہاں تک یہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کو پیدا کریں. جب قوم کا معاملہ ہے تو اپنی ذات کو، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ دیکھیں کہ قوم کا فائدہ کس چیز میں. اگر قوم کا فائدہ میری رائے میں نہیں ہے تو میں صرف مٹی کا پتلا ہوں. میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤں. اور اگر قوم کا فائدہ جس چیز میں نظر آئے اپنی رائے کو وہاں پر بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کا فائدہ اس میں ہے تو قوم اور سماج کے ساتھ مل کر کے ہمیں اس کام کو کرنا ہے. اور یہ جو عصبیت ہے اس کو ہمیں اپنے درمیان سے ختم کرنا. ہر ایک کو انسانیت کی بنیاد پر انسان سمجھنا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کسی بھی برادری سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، انسانیت کی بنیاد پر یہ کام کرنا ہے. اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آخر میں ایک بات اور بتلا دوں آپ کو کہ قرآن و حدیث میں جتنے بھی فضائل آئے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یتیم بچی کی شادی کرا دینا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا. علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہیں پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو تبھی ثواب ملے. آپ نے کہیں نہیں فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی. اس کو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، قیدیوں کو آزاد کرواؤ اور مریض کی عیادت کرو. اگر تم پیٹ بھر کر سو رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو تم پکے مسلمان نہیں ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مسلمان پڑوسی، فرمایا کہ اگر کافر پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی بھی بھوکا سو رہا ہے تو تم پکے مسلمان نہیں ہو. تو ثواب انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی ہے تو انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ان کام کو کرنا ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.